الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، نکاح کی مناسبت سے آج یہ ایک مجلس منعقد کی گئی ہے اور ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر یا جمعہ سے پہلے یا عیدین سے پہلے یا ایسے دوسرے خوشی کے مواقع میں یا غمی کے مواقع میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ دین کی باتوں کا مذاکرہ، کچھ نہ کچھ دینی باتوں کا کہنا سننا ہوتا ہے. اگرچہ یہ ضروری اور فرض کے درجے میں تو نہیں ہے کہ اس کے بغیر بھی نکاح تو ہو جائے گا، اس کے بغیر بھی جمعہ اور عیدین تو نمازیں تو ادا ہو جائے گی، چاہے یہ ضروری نہیں مگر یہ فائدے سے خالی بھی نہیں. دین کی باتوں کا مذاکرہ کرنا، دین کی باتوں کا کہنا اور سننا، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وذکر، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ یاد دہانی کرتے رہیے، دینی باتوں کو یاد دلاتے رہیے. کیوں؟ آگے قرآن نے اس کا فائدہ ذکر کیا کہ دین کی باتوں کے مذاکرے کا یہ فائدہ ہے فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ دین کی نصیحتیں ایمان والوں کو نفع پہنچائے، اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. نکاح کی اہمیت اور نکاح کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ نکاح یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی، پیغمبروں کی سنت رہی ہے، ان کا یہ طریقہ رہا ہے. مشہور حدیث شریف ہے، ہم بار بار سنتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو رسولوں کی سنتوں میں سے، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں رسولوں کے طریقوں میں سے ہیں، ان کی سنتوں میں سے. وہ 4 بڑی بڑی سنتیں کون سی؟ چونکہ پیغمبروں کی سنتیں ہیں، ہم بھی آج کی مجلس میں یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ ان سنتوں کو ہم بھی اپنائیں گے. 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں، پیغمبروں کے طریقوں
ہیں الحیاء والسواک والتعطر والنکاح، شرم و حیا، بے شرمی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، جیسے اس طرح کا بڑا مجمع ہو یا ہم راستوں پر جا رہے ہو تو ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا سطر دیکھ لے، ہم برہنہ اور ننگے چل رہے ہوں، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس کو بے شرمی سمجھا جاتا ہے، عیب کی بات سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن میدان محشر میں اول سے لے کر اخیر تک کے تمام لوگوں کا مجمع ہوگا۔ اس وقت میں اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے، ہمارے ماں باپ بھی ہو، ہمارے استاد بھی ہو، ہمارے شیخ بھی ہو، ہمارے پیر و مرشد بھی ہو اور ہمارے رشتہ دار بھی ہو، اور ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں سے برہنہ جاؤ، ہم کیا کہیں گے؟ ہرگز ہرگز ہم یہیں کے یہیں رہیں گے، مگر ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ آدمی شرم محسوس کرے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر نقل و حرکت سے واقف ہیں۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ہمارا شرم و حیا کا جو معاملہ ہے ہم اس کو توڑ رہے ہیں، چاک کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی سنت جو انبیاء علیہ السلام کی رہی وہ الحیاء، شرم و حیا کرنا، بے شرمی سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسرا طریقہ السواک، مسواک کرنا، جو منہ کی پاکی کا ذریعہ بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے دینی اور دنیاوی فائدوں کے حاصل ہونے کا سبب بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت اس کام کو نہ کرے، اس مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو فرض کر دیتا، مگر چونکہ مسواک ہر نماز کے وقت فرض قرار دیا جاتا اور پھر ہم نہ کرتے تو پھر بڑی وعید ہوتی، بڑا گناہ ہوتا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت رہی کہ آپ نے اس کو فرض نہیں کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ مرض الوفات میں ہیں، زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس وقت میں آپ کی زبان مبارک سے الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہے ہیں، نکلتے نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اشارے سے حکم دیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہیں، ان کے پاس مسواک ہے، مسواک لایا جائے۔ اور مرنے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک والی سنت پر عمل کیا ہے۔ تو شرم و حیا کرنا، مسواک کرنا، والتعطر اور خوشبو لگانا، یہ بھی رسولوں کی سنت رہی ہے۔ عطر لگانا، خوشبو لگانا، تاکہ ہمارے جسم کی بدبو کے ذریعے سے، ہمارے پسینے کی بدبو کے ذریعے سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بلکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ شریعت مطہرہ نے صفائی کا، پاکی کا اتنا اہتمام کیا
کہ الطہور شطر الایمان، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنا آدھا ایمان، اس کو ایمان کا جز قرار دیا، اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اور بہت ساری عبادتوں کے لیے صفائی کو، پاکیزگی کو، ستھرائی کو شرط اور لازم کے درجے میں قرار دیا، اور ہمیں یہاں تک حکم دیا کہ نظفوا افنیتکم، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تم اپنے گھروں کے صحن کو صاف رکھو۔ ظاہر ہے صحن کو صاف رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اندرونی حصے کو تو بدرجہ اولا صاف کیا جائے۔ تو الحیاء والسواک والتعطر والنکاح، چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے رہی ہے، رسولوں کے طریقوں میں سے رہا ہے، ان میں سے ایک شرم و حیا کرنا، دوسرا مسواک کرنا، تیسرا خوشبو لگانا، عطر لگانا، اور چوتھا نکاح کرنا۔ مسواک اور خوشبو، عطر لگانا یہ ظاہری صفائی اور ظاہری پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ایسے ہی شرم و حیا کرنا اور نکاح کرنا یہ باطنی اور روحانی اور دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اتنی اہمیت بیان کی، اتنی فضیلت بیان کی کہ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی عفت اور پاک دامنی کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنے نظروں کی غلط جگہ استعمال سے حفاظت کے لیے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کے یہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، اور اللہ کی مدد اس کے لیے لازم اور ضروری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں، حق علی اللہ عونہم، تین عمل ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والوں پر اللہ کی مدد لازم ہے، اللہ ضرور ان سے مدد کریں گے۔ ایسے تین آدمی کون سے جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو؟ ایک تو المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والا، مشقت اٹھانے والا۔ دوسرا المکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام جو اپنے آقا سے بدل کتابت کا معاملہ کرے۔ پہلے زمانے میں غلام بادیاں ہوا کرتے تھے تو ان کی آزادی کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ جو غلام ہوتا تھا وہ اپنے آقا سے یہ کہتا تھا کہ میں اتنی رقم اگر چکا دوں آپ کو تو آپ مجھے آزاد کر دیں۔ آقا اگر اس کو قبول کر لیتا، اس کا مالک سیٹ قبول کر لیتا اور وہ رقم چکا دیتا تو وہ غلام آزاد ہو جاتا۔ اس کو شریعت میں بدل کتابت کہتے ہیں۔ تو وہ غلام جو اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مالک اور سیٹ کے ساتھ اس طرح کتابت کا معاملہ کرے اور وہ رقم چکانے کا ارادہ کرے اور اسی غرض سے وہ محنت کرے، کمائے، یہ دوسرا آدمی۔ اور تیسرا آدمی الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اپنے نکاح کے ذریعے سے عفت اور پاک دامنی کا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نکاح کی بنیاد پر میاں بیوی جو اب تک اجنبی تھی ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور شوہر کے گھر والے بیوی کے گھر والوں کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، بیوی کے گھر والے شوہر کے گھر والوں کے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔
جس کو قرآن نے اللہ کی قدرت کو جہاں بیان کیا ہے وہاں ذکر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، وہی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے جس نے پانی سے، ایک حقیر قطرے سے انسان کو پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا انسان کو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اور پھر اسی انسان کے جعلہ نسبا وصہرا، نسبی رشتے بھی بنائے اور سسرالی رشتے بھی بنائے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسان کی پیدائش یہ اللہ کی قدرت، ایسے ہی نکاح اور سسرالی رشتوں کا قائم ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ دونوں اب تک اجنبی تھے، انجانے تھے، اب دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو گیا اور شریعت مطہرہ نے دونوں پر بہت سارے حقوق، بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی۔ مرد پر بھی ذمہ داری ڈالی، شوہر پر بھی ذمہ داری ڈالی کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، دینی اور دنیاوی معاملات میں اس کی خبرگیری کرے، جیسے اس کے نام نفقے کی ذمہ داری شوہر پر، اس کے خرچ کی ذمہ داری شوہر پر، اس کے سکنے کی، اس کے رہنے سہنے کی ذمہ داری شوہر پر، اس کے علاج و معالجے کی، دوا کی ذمہ داری شوہر پر، ایسے ہی اس کو دین سکھانا، اس کو نماز سکھانا، اس کو قرآن سکھانا، اور اپنی جنت کے بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی جنت بنانے کی فکر کرنا، اس کی ذمہ داری بھی شوہر پر ڈالی۔ جیسے یہ شوہر کے ذمے کچھ حقوق ہے، ایسے ہی بیوی کے سر پر بھی کچھ حقوق شریعت نے رکھے ہیں کہ عورت سب سے پہلے تو اپنے شوہر کے مقام اور مرتبے کو پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک شوہر کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی ہے، وہ ملک شام سفر کرنے کے لیے پہنچے، تجارت کی غرض سے گئے تھے، کاروبار کرنے کے لیے گئے تھے۔ ملک شام اور اس کے اطراف میں بہت ساری جگہ گھوم کر آئے۔ واپس آنے کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سفر کر کے آیا، ملک شام اور بہت سارے علاقوں میں جا کر کے آیا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے چودھریوں کے سامنے، اپنے سرداروں کے سامنے، اپنے گاؤں کے، اپنے شہر اور علاقے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، حالانکہ آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ سید الانبیاء والمرسلین، ان کے مقابلے میں کئی گنا بڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا۔ تو اللہ کے رسول کیوں ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ سجدہ کیا کرتے ہیں، جیسے وہ جھکتے ہیں، ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں اور آپ کے سامنے جھکا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ہماری شریعت میں کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں، عبادت کا سجدہ بھی جائز نہیں اور تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ سجدے کی اجازت تو نہیں دی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، سجدہ جائز نہیں ہے مگر ہوتا اور میں اس کا حکم دیتا تو کون سے سجدے کی اجازت دیتا؟ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں ایک عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ ایک عورت ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یہ شوہر کا مقام اور مرتبہ اس سے معلوم ہو گیا. اجازت تو معلوم نہیں ہوئی کہ سجدہ تو جائز نہیں ہے، مگر شوہر کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ جتنے جائز کام ہیں اس میں شوہر کی اطاعت، شوہر کی بات کو ماننا، شوہر کے حکم کو پورا کرنا، یہ ایک بیوی کے ذمہ میں، ایک عورت کے ذمہ میں فرض قرار دیا گیا، لازم قرار دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں نیک بیوی کی تعریف فرمائی. المرأة الصالحہ، نیک بیوی دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے. نیک بیوی کی تعریف فرمائی خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. تو نیک بیوی سے مراد کون سی عورت ہے؟ کیا نیک بیوی سے مراد وہ عورت بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والی، بہت زیادہ نفلیں پڑھنے والی، بہت زیادہ صدقات خیرات کرنے والی، بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بڑی تہجد گزار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی تعریف میں یہ جملے نہیں کہے، یہ صفتیں، یہ خوبیاں بیان نہیں کی، بلکہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نیک عورت کی، نیک بیوی کی صفتیں بیان کی کہ یہ عادتیں، یہ صفتیں، یہ اخلاق، یہ کردار اگر کسی عورت میں، اگر کسی بیوی میں پائے جاتے ہیں تو وہ عورت، وہ بیوی المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی کہلانے کے لائق ہے. وہ کون سے اوصاف ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کے اوصاف بیان کیے کہ اذا امرها اطاعته، جب اس کا شوہر اس کو کسی چیز کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کی بات کو ٹھکرائے نہیں. ہاں، اگر کوئی ناجائز کام کا، گناہ کا، حرام چیز کا حکم دے رہا ہے شوہر، تو وہاں تو اطاعت نہیں کی جائے گی، وہاں تو بات نہیں مانی جائے گی. اس لیے کہ شریعت کا قاعدہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی بات کا ماننا یہ تو جائز نہیں ہے. اگر کوئی گناہ کا حکم شوہر نہیں دے رہا ہے، جائز کام کا حکم دے رہا ہے، اس کام کو وہ عورت اور وہ بیوی کر سکتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی خوبی نیک بیوی کی یہ بیان کی اذا امرها اطاعته، جب اس کا شوہر اس کو کسی کام کا حکم دے وہ اس کو پورا کرے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. دوسری خوبی بیان کی، دوسری عادت بیان کی وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو یہ عورت اپنے شوہر کو خوش کرے.
کے سامنے ایسے اخلاق، ایسے کردار اور ایسے انداز میں پیش آئے کہ اس کو خوشی محسوس ہو، یہ نہیں کہ اس کو ناراضگی والا کوئی کام کر رہی ہے، لوگوں کے لیے تو بن رہی ہے، سنور رہی ہے، اور اپنے شوہر کے سامنے اس طرح پھر رہی ہے کہ شوہر جب بھی اس کو دیکھتا ہے اداس ہو جاتا ہے۔ دوسری خوبی یہ بیان کی کہ اذا نظر الیہا سرت، جب شوہر بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے کہ شوہر ملازمت سے آ رہا ہے، شوہر کھیتی باڑی سے آ رہا ہے، شوہر کاروبار سے، دکان سے آ رہا ہے۔ یہ عورت اس وقت میں خندہ پیشانی سے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ پیش آتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ شوہر کے دل کو راحت اور ٹھنڈک پہنچے۔ یہ نیک بیوی کی صفت ہے۔ نیک بیوی کی آگے اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری خوبی بیان کی کہ نیک عورت وہ ہے وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، جب اس کا شوہر اس سے غائب ہو، اس کا شوہر گھر میں موجود نہ ہو، تو یہ عورت، یہ بیوی اپنی ذات میں اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت کا ارتکاب نہ کرے، اپنی پاک دامنی کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرے، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت گویا اپنے شوہر کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہے۔ اور جیسے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے شوہر کے مال کی حفاظت یہ بھی عورت کے ذمہ ضروری ہے کہ اس میں بھی کسی طرح کی خیانت نہ کرے۔ اور بعض روایات میں ایک صفت اور بیان کی کہ اذا اقسم لابرته، جب شوہر قسم کھا لے، یہ عورت شوہر کی قسم کو پورا کر کے دکھائے کہ شوہر نے جوش میں آ کر کے قسم کھا کر کے کوئی بات کہہ دی، عورت اور بیوی یہ جذبہ رکھتی ہو کہ اس کام کو بڑی ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ پورا کر کے دکھائے، تاکہ شوہر قسم کو توڑنے کا اور قسم کے کفارے کا مرتکب نہ بنے۔ یہ ساری باتیں احادیث مبارکہ میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے یہ عورت کے حقوق ہیں، عورت کے ذمے حقوق ہے، ایسے ہی بہت سارے شوہر کے ذمے بھی حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کے متعلق یہاں تک ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گئے۔ حجۃ الوداع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حج میں شریک ہوئے وہ حج، وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا اور وہی آپ کا آخری حج بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہی حج کیا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابی کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ مریض کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، تیمارداری کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بڑے ہیں مگر چھوٹے کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیماری اب بہت آگے بڑھ چکی، مجھے جینے کی امید نہیں، اور میرے ورثاء میں صرف میری ایک بیٹی ہے، کیا ایسا کروں کہ میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہیں ایسا مت کرو۔ پوچھا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ کہا نہیں، آدھا بھی۔ پھر پوچھا کہ 1/3 مال، تیسرا حصہ صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، 1/3 مال صدقہ کرو، اور 1/3 مال والثلث کثیر او کبیر، یہ بھی زیادہ ہے، بڑا حصہ ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء، اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار بنا کر کے چھوڑو یہ اس سے بہتر ہے، خیر من ان تذر عالۃ یتکففون الناس، کہ اپنے وارثوں کو بھکاری بنا کر کے چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے۔ یعنی زندگی میں اپنا سارا مال صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا تاکہ وارثوں کو نہ ملے، وارثوں کو محروم کرنے کے لیے ایسا کیا، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ، سعد جان لے تو جو خرچ بھی اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے کرے گا، بس نیت شرط ہے۔ انسان جہاں بھی اپنا مال لگاوے اللہ کو راضی کرنے کی اخلاص کی نیت ہے، اگر اخلاص کے جذبے کے ساتھ جو مال بھی تو خرچ کرے گا الا اجرت علیہا، تجھ کو اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا، حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھے۔ اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ شوہر رکھتا ہے، اس کی محبت کا تقاضا ہے اور محبت کی وجہ سے رکھتا ہے، مگر اس میں بھی اللہ کی خوشنودی کی نیت ہے، اللہ کی بندی کو خوش کرنے کی نیت ہے۔ ہماری شریعت کتنی آسان ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے کسی بھی شعبے میں ہمیں پیاسا نہیں چھوڑا ہے کہ ہمیں رہبری نہ کی ہو۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کا شادی بیاہ، اس کا موت میت، ہر چیز کے متعلق شریعت نے ہمیں رہبری دی۔ جہاں خوشی کے احکام ہیں وہاں غمی کے احکام بھی دیے ہیں۔ ہمارے یوسف بھائی نے بتلایا کہ یہاں ان بچی کی والدہ کے رشتہ دار کا، ماموں کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور غمی کے درمیان برابری اور بیلنس کے متعلق ہمیں کتنی پیاری ایک حدیث شریف بیان کی ہے کہ خوشی ہو غمی ہو دونوں ہو، ہم کیا کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن کے حال پر بڑا تعجب ہے، مسلمان کے حال پر بڑا تعجب ہے۔ کیوں تعجب ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، اس کے لیے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی، اس کا کوئی حال برا نہیں، مسلمان کی کوئی حالت بری نہیں ہوتی۔ جس کو ہماری سادہ زبان میں، آسان زبان میں کہا جاوے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بننے ہاتھ میں لڈو، دونوں ہاتھ میں لڈو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بتلاتے، ہر حال میں بہتری ہی بہتری۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ شرح، کچھ وضاحت فرمائی کہ کیسے ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ
اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں شکر کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور مسلمان کا صبر کرنا یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں سے اونچا مرتبہ کسی کا نہیں، بشرطے کہ حقیقی صبر ہو، اس میں کسی طرح کی شکوہ شکایت نہ ہو، چیخنا چلانا نہ ہو، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، وہ عورت اپنے بچے کی قبر کے پاس رو رہی تھی اور بہت نوحہ کر رہی تھی، آواز سے رو رہی تھی، چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نصیحت کی، اتق اللہ واصبری، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر اور صبر کر، اللہ کی مرضی، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، اللہ نے دیا، اللہ نے لیا، دیا بھی اللہ نے، وہ بھی اپنے اختیار میں نہیں تھا، اور اللہ نے واپس لے لیا، یہ بھی اپنے اختیار میں نہیں۔ وقت مقررہ آ جاوے تو پھر نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ تو یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ عورت پہچانتی نہیں تھی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سخت جملے کہہ دیے، الیک عنی، یہاں سے ہٹ جاؤ، آپ کو معلوم نہیں ہے مجھے کتنا غم پہنچا ہے، مجھے کتنا ٹینشن ہے، آپ کو کیا معلوم، اس طرح کی کچھ باتیں کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے واپس نکل گئے۔ بعد میں لوگوں نے اس عورت کو بتلایا، پتا بھی ہے یہ کون تھے، یہ اللہ کے رسول تھے۔ اور وہ عورت بڑی فکر مند ہو گئی، میں نے کس کے سامنے ایسا کہہ دیا؟ اللہ کے رسول کے سامنے۔ دوڑتی ہوئی ہانپتی ہوئی دربار رسالت میں حاضر ہوئی، فلم تجد عنده بوابین، دیکھا کہ آپ کے دروازے پر کوئی چوکیدار، کوئی واچ مین بھی نہیں ہے۔ بڑا تعجب، شہنشاہ عرب کا بادشاہ، خیال تو یہ بنا رکھا تھا کہ معلوم نہیں میں اپوائنٹمنٹ لوں گی اور مجھے وقت ملے گا نہیں ملے گا، بڑے آدمی کے پاس جانا ہے، کیسے جاؤں گی؟ یہاں تو دیکھا آپ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ کے یہاں تو کوئی واچ مین نہیں ہے، کوئی بوابین، کوئی دربان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک قاعدہ بن گیا، ایک قانون بن گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تو پہلی مرتبہ صدمہ پہنچنے کے وقت کا معتبر ہے، صبر تو پہلی مرتبہ صدمہ پہنچنے کے وقت کا معتبر ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے تو چیخ لیا، چلا لیا، نوحہ کر لیا، گریبان پھاڑ لیے، چھاتیاں پیٹ لی، سب کچھ کر لیا اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرتے ہیں۔ نہیں، انسان ہے، بشر ہے، آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوں گے، دل تو غمگین ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے تھے اپنے بیٹے کی وفات کے وقت، مگر اس وقت میں اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر ایک مسلمان راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے کہ میرا اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، میرے اللہ نے اس میں کوئی مصلحت رکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کل نکاح ہونے والے ہیں
اس کو بھی مبارک فرمائیں، دونوں خاندانوں کے لیے باعث خیر و برکت بنائیں، میاں بیوی کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ اور آپس میں محبتوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور رشتہ داری میں جو انتقال ہوا ہے ان کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے، اور اس مرنے والے کے درجات کو جنت میں اعلیٰ علیین میں بلند فرمائے، ان کی سیئات کو معاف فرما کر کے ان کی جتنی حسنات ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكر وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ بڑے مجرم ہیں، ظالم ہیں، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، رات دن تیری نعمتیں کھا کھا کر کے تیری نافرمانی کر رہے ہیں، پروردگار تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ آج تیرے سامنے سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ آج کے اس مجمع میں بوڑھے بھی موجود ہیں، سفید ریش والے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں۔ اے اللہ تو ان سب کی لاج رکھ لے، اور اے اللہ ان کی کسی نیکی کو قبول فرما کر کے اس کو وسیلہ بنا کر کے اسی کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما، جو کچھ دین کی باتوں کے مذاکرے ہوئے اس کو قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ جو نکاح ہونے والے ہیں ان کو بھی باعث خیر و برکت بنا، میاں بیوی کے لیے محبت کا ذریعہ اور سبب بنا، زوجین میں آپس میں الفت، مودت، محبت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، ان کے درمیان ایسی مودت اور محبت عطا فرما جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے درمیان تھی، ایسی محبت عطا فرما جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ کے درمیان تھی، ایسی محبت عطا فرما جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ ازواج مطہرات کے درمیان تھی، جیسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھی، جیسے تیرے مخلص بندوں اور ان کی پاکیزہ بیویوں کے درمیان جیسی مودت اور محبت تھی، ایسی مودت اور محبت ان دونوں کے درمیان میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے اس جوڑے کی اور تمام نوجوان مسلمانوں کی، ان کی بیویوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح اب تک نہیں ہوئے ہیں، جو مسلمان بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اے اللہ ان کے مناسب رشتے قائم فرما، اے اللہ ان کے مناسب رشتے قائم فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں
اور ازدواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہیں، پروردگار ان کے درمیان میں مودت اور محبت پیدا فرما، ان کی آپسی دوریوں کو، نفرتوں کو ختم فرما کر کے ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، جن کے نکاح ہو چکے ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح اطاعت گزار فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کی اولاد ہیں اور نافرمان ہیں، اے اللہ تو ان کو تیرا اور ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جتنے مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل مہیا فرما۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہمارے اس ملک میں اور پورے عالم میں بے روزگاری کا شکار ہیں، اے اللہ تو ان کو حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو بلا وجہ ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، پروردگار تو ان تمام کو باعزت رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے انہیں ہدایت نصیب فرما، ورنہ ان کے ظلم سے، ان کے ستم سے روئے زمین کو پاک و صاف فرما دے۔ ہمارے جتنے مشائخ، آبا، اجداد اور رشتہ دار دنیا سے جا چکے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یہاں بستی میں جن کا انتقال ہوا ہے پروردگار ان کی بھی مغفرت فرما، پروردگار ان کے درجات کو بھی بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ انہوں نے جتنے کیا کار خیر کیے ہیں، جتنے نیکی کے کام کیے ہیں، ان تمام کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما کر پروردگار ان کی سیئات کو، ان کی برائیوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار وہ اپنے پیچھے جن ورثاء کو، جن رشتہ داروں کو چھوڑ کر گئے ہیں انہیں صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن جن شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے، آزمائشوں سے پناہ مانگی، پروردگار ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں منظور و مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی